بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم ٹو اسلام کے معزز سامعین کو محبت برا سلام۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کا طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ کو سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی ہے تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبتناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہے، اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اسے پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتی ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تھانتا بانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادر زد، اندھے، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کی بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا مانگی، اللہ نے اسے شفا دے دی اور بادشاہ کے دربار میں آیا، اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہے۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اس سے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اور اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں
نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ تو میں ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی اس دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے اور ورنہ نہیں تو لڑکا دو۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ تھا بچا رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سپاہی کہاں ہے؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بیٹھا کر لے جاؤ اور سمندر کے درمیان میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے چلے۔ بیچ سمندر پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا اس بچی نے کی اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر کے اندر ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی رہا۔ پھر وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیری بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا تم لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ رب ھذا الغلام یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کمپٹی پہ لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اسی جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف یہ آوازیں بلند ہونے لگی ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب کر رہے تھے، دیکھیے اس کا کیا اثر پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسی لیے اس بچے کو قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب نہ پھیل جائے، لیکن جو ڈرتا سامنے آ ہی گیا اور سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو، تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسروں کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے اس آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہے، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ قرآن میں سورہ البروج کے اندر اس واقعے پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ تفسیر میں آیا ہے کہ جب لوگ پوری طرح اس میں ڈال دیے گئے تو وہ بادشاہ اور اس کے وزیر اور اس کی نافرمان قوم تماشا دیکھ رہی تھی۔ آگ کی چنگاریاں اٹھی
اور سب لوگوں کو بادشاہ سمیت لپیٹ میں لے لیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ طاقت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔